جو معاشرے کی اصلاح کا سلسلہ شروع کیا، اس کا آج ہمارا موضوع ہے نماز جمعہ کے لیے جلدی کوشش کرنا۔ قرآن مجید میں ہے اذا نودی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جس دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کوشش کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو آپ اپنا کاروبار فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنا کاروبار چھوڑ دو، اور ذالکم، ہاں جی، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب ہمارے یہاں معاشرہ ہمارا ایسا بن چکا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو مسجد ہے اس کے مقامی لوگ جو ہیں وہ دیر سے آتے ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں وہ جلدی آتے ہیں۔ یہ میں نے کئی جگہوں پہ کئی بار نوٹ کیا ہے۔ مثلا یہاں کے لوگ ہیں، مقامی لوگ دیر سے آتے ہیں، گھر والے باہر کے لوگ جلدی آتے ہیں۔ میرے اپنے گاؤں میاں والی میں بھی ایسا ہی ہے، ہمارے خطیب صاحب باہر سے آتے ہیں، خوبصورت خطاب فرماتے ہیں، ان کو سننے کے لیے دور دراز علاقوں سے گاڑیوں کا رش ہوتا ہے، وہ جلدی آ جاتے ہیں۔ اور جو مقامی گاؤں میاں والی کے لوگ ہیں، ہمارے کچا گجرات گاؤں، اس کے لوگ وہ مقامی لوگ دیر سے آتے ہیں۔ اب اس کا وجہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکی، ایک شک اس وجہ کے سوائے اس ایک وجہ کے کہ کار دی کڑی ہولی ہوتی ہے، جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھائی کار دی کڑی ہولی، وہ حساب ہے۔ مطلب مقامی جو لوگ ہیں ان کے ہاں امام صاحب کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جو باہر کا بندہ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار بندہ پڑھا لکھا ہے یا محنتی ہے یا اچھا خطاب کرتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ وجہ ہے، باقی اس سے بھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ مقامی لوگ دیر سے کیوں آتے ہیں، اس کی مجھے آج تک وجہ معلوم نہیں۔ ہمارے یہاں کیا چیز ہے، ہمارے انڈسٹریز سے لوگ جلدی آ جاتے ہیں، ملوں فیکٹریوں سے وہ جلدی آ جاتے ہیں، بجائے ان کے لیٹ آنے کے کہ وہ بیچارے مزدور طبقہ ہیں یا کام کاج والے ہیں، بزنس مین ہیں یا جو بھی، وہ جلدی آتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ یہ لیٹ آتے ہیں۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کو میں یہ دیتا ہوں دعوت، آپ اس بار نوٹ کر لیجیے گا، بالکل آپ اس بار دیکھ لیجیے گا، تجربہ کر لیں۔ ہمارے گاؤں کے چند لوگ ہیں جو پکے لوگ ہیں، وہ پکے پہلے آتے ہیں، باقی جو پکے لیٹ آتے ہیں وہ پکے لیٹ ہی آتے ہیں۔ وہ ان کی مستقل عادت بن چکی ہے کہ وہ لیٹ ہی آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے خطاب سننا ان کو گوارا نہیں ہے، خطاب سننا ان کو پسند نہیں ہے، خطاب سننے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں یا بہت بڑا ان کے پاس علم ہے، یا اللہ جانے کیا وجہ ہے کہ مقامی لوگ جو ہے وہ لیٹ ہی آتے ہیں۔ ہر جگہ ہر مسجد میں یہی حال ہے کہ باہر کے لوگ جو ہے وہ جلدی آ جاتے ہیں۔ اب شیر ربانی والے بھی مجھے یہی بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ملوں فیکٹریوں سے لوگ جلدی اور زیادہ آ جاتے ہیں، جو آس پاس مسجد کے گھر ہیں وہ لیٹ آتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں تو یہی وجہ ہے کہ کار کی پوری بولی ہونے والا حساب ہے، تو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ باقی باہر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا تو گفتگو اچھی کر لیتا ہے۔ بہرحال جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی جمعے والے دن جلدی آتا ہے، خوب وضو کیا اچھی طرح یا غسل کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آیا، خطبہ سنا وسامہ تھا اور خاموش رہا، فرمایا اس کے اس جمعے اور مزید 3 دن، یعنی ٹوٹل کتنے دن؟ 10 جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن، جمعے سے فرائیڈے ٹو فرائیڈے اینڈ ادر 3 ڈیز، فرائیڈے سے فرائیڈے تک اور مزید 3 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ ایک جمعے پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 10 دنوں کے گناہ ایک جمعہ پڑھنے کی وجہ سے، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی، ابن ماجہ سب نے حدیث کی کتابوں میں نقل فرمایا۔ صحیح ترین حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رسول کائنات کا فرمان ہے کہ جس نے ایک جمعہ پڑھا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے کے پڑھنے تک اور مزید 3 دن، یعنی ٹوٹل 10 دنوں کے گناہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم غبار آلود ہو، یعنی مسجد میں پیدل آتے وقت مسجدوں پہ دھول مٹی ڈسٹنگ لگ جائے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔
تو آپ جمعے میں جب آتے ہیں تو آپ اللہ کے گھر اللہ کا ذکر سننے کے لیے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے آتے ہیں. اللہ کے راہ میں آپ نکل رہے ہیں تو آپ کے پاؤں گردالود ہوئے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. ہمارا یہ یقین ہے رسول پاک کے فرمان سے. حضرت عتیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمران بن حسین سے روایت کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا فرمایا کتا عنہ خطایا اس کے گناہ مٹا دیے گئے. اور جب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چلنے لگا تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں لکھتا جائے گا. ایک قدم رکھتے ہیں 20 نیکیاں. نماز کے لیے کیا ثواب ہے؟ اگر جماعت کے لیے آئیں گے پچھلے دن حدیث بیان ہو چکی 4 دن پہلے جب نماز کے لیے گھر سے چلے پیدل تو کتنا ایک قدم کے ثواب ہے جی 10 نیکیاں اور 10 گناہ مٹا دیے گئے. جمعے کے لیے جب آپ گھر سے نکلے تو فرمایا 20 نیکیاں لکھی جائیں گی. فَإِذَا انصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ أُجِيبَ بِعَمَلِ 200 سَنَةٍ پھر جب یہ نماز جمعہ پڑھ کے فارغ ہو کے گھر کی طرف چلا فرمایا أُجِيبَ بِعَمَلِ 200 سَنَةٍ اللہ اس کو 200 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا کرے. کتنا جی؟ جب جمعہ پڑھ کے آپ جائیں گے نا تو 200 سالوں کا ثواب آپ کے نام عمل میں رجسٹر میں درج کر دیا جائے گا لکھ دیا جائے گا. اور ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ابو بکر صدیق سے ہی مروی ہے کان لہو بكل خطوۃ عمل 20 سنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعے والے دن ایک قدم اٹھا کے مسجد میں آنے سے اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے 20 سال کی نیکی عطا فرماتا ہے. 20 سال کی نیکی. حضور نبی پاک علیہ السلام کی آخری حدیث پاک سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ خیر ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے پھر پہلی گھڑی میں ہی جمعے کے لیے آ جائے. پہلی گھڑی سے مراد یہ ہے کہ جب پہلی اذان مل جائے پہلی گھڑی میں جمعے کے لیے آ جائے گویا اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا. یہ حدیث بھی آپ سن چکے ہیں تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے کے لیکچر میں نماز جمعہ کا جب ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا تب جمعے کے جب مسائل بیان کیے تھے. اب تو فضائل ہیں پہلے مسائل تھے. حضور نے فرمایا جس نے غسل کر کے جمعے کی پہلی گھڑی میں جمعے کے لیے آیا اللہ کی راہ میں اس نے گویا کہ ایک اونٹ صدقہ قربان کیا. جو دوسرے وقت میں آیا اس نے ایک گائے قربان کی. جو تیسری وقت میں آیا اس نے ایک دمبا بکرا قربان کیا. جو چوتھی گھڑی میں آیا اس نے مرغی پیش کی. جو 5ویں گھڑی میں آیا اس نے انڈا پیش کیا اللہ کی راہ میں. اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں خطبہ سننے لگ جاتے ہیں اور کلمے اٹھا دیے جاتے ہیں کلمے لکھنے والے اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں. فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں شخص لیٹ کیوں آیا اس کو کس چیز نے روک رکھا تھا. فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ گمراہ ہے تو اللہ اسے ہدایت دے اگر بیمار ہے تو شفا دے اگر غریب ہے تو اسے غنی کر دے لیکن پھر اس کے لیے جو ایکسٹرا ثواب ہے جو اضافی ثواب ہے وہ فرشتے اس کے لیے نہیں لکھتے. تو خوش نصیب ہے ہمارے وہ بزرگ یہاں تشریف فرما ہے جو جلدی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر جمعے ان کو ایک اونٹ 4-5 لاکھ دیتے ہیں آج کل. ہاں جی جو دوسرے وقت میں آتے ہیں جب خطاب شروع ہو فوراً آ جائیں خطبہ شروع ہو فوراً آ جائیں تو ان کو ایک گائے جو 2.5 سے 3 لاکھ 2 لاکھ کی گائے ہر جمعے آپ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اس کو ہلکا نہ جانیں. یہ ظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس کا ثواب بڑا زیادہ چھوٹی نیکی ہے دیکھنے میں نظر آنے میں لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہم اس کو ہلکا جان رہے ہیں کہ کوئی نہیں مولوی کہنے لگے رہنے. اب اس میں ایک بات اور بھی ہے میں آپ کو ایڈ کروں کہ اگر جو لوگ لیٹ آتے ہیں نا تو ان کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی جانے کا کیا فائدہ کچھ خاص چیز ملتی نہیں ہے. ہاں جی ہمارے علماء ہمارے خطباء خطیب حضرات عالم حضرات امام صاحبان کو تیاری ہی نہیں کرتے وہ تقریر تیار ہی نہیں کرتے. بس وہ شعر پڑھ رہے ہیں شعر سور پڑھے کوئی درو پڑھ گزرو کوئی ایک ٹاپک نہیں کوئی ایک موضوع نہیں کوئی ایک خاص اسپیسیفک عنوان نہیں. تو جب عنوان نہیں ہے موضوع نہیں ہے تو کام کی بات کرنی نہیں ہے تو پھر لوگ اکتا جاتے ہیں. تو اکتانے سے بہتر ہے بندہ گھر سے آئے ہی لیٹ اس لیے لوگ نہیں آتے. یہ وجہ بھی ہے نا. یہ بھی میں سارا قصور آپ پہ نہیں ہے سارا قصور آپ پہ نہیں ہے. کچھ ہمارے علماء کا بھی قصور ہے کہ وہ تیاری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے 20-25 منٹ تقریر کر دی بس نہ جائے گا آپ کھاتا چلا لیں گے کوئی شعر پڑھیں گے کوئی ضرورت ہے کوئی ضرورت ہے بس رل مل کے کام چل جائے گا. 25 منٹ ہوتے ہیں ویسے بھی ٹائم گزارنا. یہ ٹائم گزارنا نہیں ہے یہ ٹائم تو نہیں گزارنا. یہ تو اللہ کے مخلوق کو
دین سمجھانا ہے، قرآن دینا ہے، حدیث دینی ہے. الفاظ تو نہیں یہاں دیکھے جانے یا کوئی شعر پڑھے ہیں یا کوئی الفاظ ہیں یا کوئی جو ہے وہ سر چلے گی اور جو شیعہ اور سریلا مغرب، یہ تو نہیں ہے. یہ تو ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، علماء سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو رسپانسبلٹی سونپی تھی، ذمہ داری عطا کی گئی تھی، تو تم نے خطاب بیان کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کا ٹائم اتنا ایکسپینسو ٹائم کیوں ویسٹ کیا؟ اتنا قیمتی ترین وقت کیوں ضائع کیا جب تم نے تیاری ہی نہیں کی اور تم نے ویسے جو ہے ٹاپا ٹپایا؟ پنجابی اس کیا تو جگاڑ لایا، اور کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں؟ تکا لایا. ٹائم پاس تو اردو کا لفظ ہے نا جی. ساڈے کو نے ٹاپا ٹپایا، سریکینی والی میں ٹاپا ٹپایا، تکا لگایا، جگاڑ لگایا. ہاں جی، تھوک تھکڑی لائی جی، ڈانگ ٹپاؤ، یہ لفظ ہے ڈانگ ٹپاؤ. تو علماء کیا کہتے ہیں؟ بس جی ڈانگ ٹپانا ہے جی، 20-25 منٹ خطاب کرنا کیڑا جی، عوام آئی کو نہیں ہوتی بجے آن کے بچی کے شعر پڑھیں گے، یہ کریں گے، 1-2 نعت پڑھیں گے، عربی خطبہ لمبا کر کے شو بھی دے دیں گے تو ٹائم نکل جائے گا، روپیے بھی 4 ہو جائیں گے، ٹوپی بھی سے پیسے بھی آ جائیں گے 2-4. یہ نہیں سوچتی کہ یار میں خدا کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، یہ خدا اور اس کے مصطفیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ آپ وہ حدیثیں نہیں دے رہے لوگوں کو، قرآن کیوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو منصب نبوت کا ایک حصہ دیا گیا، رسول اللہ کی خلافت کا حصہ دیا گیا، حضور کی نیابت کا نائب بنایا گیا، خلیفہ و جانشین و وارث بنایا گیا، وراثت کا حصہ ہے. تو یہ وراثت کا حصہ ہے حضور کا علم. تو اگر یہ علم نہ دیا جائے، شعر دیا جائے، سر دی جائے، لہجہ دیا جائے، آواز دی جائے، ساز دیا جائے، تو یہ پھر کیا ہے؟ کچھ بھی کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر کبھی بھی آپ کو لوگ سننے نہیں آئیں گے. الٹا دوسرے جو اچھے مقرر ہیں، جو اچھا خطاب کرتے ہیں، جو علماء ہیں، لوگ ان سے بھی متنفر ہوں گے، سالوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں گے کہ یہ مولوی ہے ہی ایسے لگے رہتے ہیں، تو ہے ہی ایسے. ہاں جی، انہیں جنت جانا جیسے بھی جنت چلے جانا. تو یہ ساری باتیں درد ہے، المیہ ہے. میں اپنے علماء سے کئی بار پوچھی میں سوال جی، میں کئی بار اپنے علماء سے گزارش کر چکا ہوں کہ یار آپ 25 منٹ 30 منٹ 35 منٹ کے بجائے 15 منٹ کا لیکچر تیار کریں، لیکن انتہائی خوبصورت لیکچر ہو، آپ کو کچھ پتہ چلے کہ میری عوام سننے والی آئی ہے، میں ان کو کچھ دوں. یہ تو نہیں ہے نا کہ 25 منٹ آپ اپنے ضائع کیے یا اپنا ٹائم ڈنگ پایا، بلکہ جتنے سامعین ہیں اگر 100 لوگ ہیں اور 25 منٹ خطاب کیا تو یہ 100 کو 25 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 2500 منٹ آپ نے ضائع کیا. اور اگر کام کی بات کی ہے نا، اچھا قرآن حدیث بیان کیا، جو مسئلہ کے اہل سنت ہے، جو اپنا حق مسئلہ ہے وہ بیان کیا، تو آپ نے 2500 منٹ خطاب کیا ہے. کیونکہ 100 لوگ سننے بھی تو آئے ہیں نا، آپ نے سب کا ٹائم ضائع کیا، تو ساروں کا ٹائم آپ کاؤنٹ کریں گے، اس میں شامل کریں گے. تو آپ اگر اچھا گفتگو کریں گے، 40 منٹ بہترین خطاب کریں گے، تو آپ 100 لوگ مثلاً ہے 500 لوگ ہیں، تو آپ اس کو جو ہے وہ ضرب کریں گے اتنے لوگوں کے ساتھ. اگر جو ہے 40 منٹ ویسے ہی ضائع کر دیا تو جتنے لوگ ہیں 4 لوگ ہیں تو آپ نے 400 لوگ ہیں تو 40 منٹ خطاب کیا تو 16,000 منٹ آپ نے ضائع کر دیا. اور قیامت کے دن یہ گریبان ہوگا، علماء ہوں گے اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہ سمجھایا، کیوں نہ دیا علم. کتنے لوگوں کو کتنے مسائل ہیں جو بتانے والے ہیں، بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں، ابتدائی چیزیں، عقیدے کی چیزیں، فقہ کی چیزیں، شریعت کی چیزیں، قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے. ہاں جی، کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے جو علماء کو بتانے چاہیے، ڈسکس ہونی چاہیے، اور وہ بتاتے نہیں ہیں. بس وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں اور ٹوپی میں بس 5-6 ہزار روپے ہو گئے، 10-15 ہزار روپے ہو گئے، 10,000 ہو گیا، 800 ہو گیا، 900 ہو گیا. یہ تو نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. علماء کو چاہیے کہ وہ تیاری کر کے آئیں. آپ اپنے علماء سے گزارش کریں، جمعے پہ انشاءاللہ کبھی بیان آئے گا کہ جو مقامی کے لوگ ہیں وہ تو چلو، جو باہر کے لوگ ہیں ان سے گزارش کی جائے گی. میں کروں گا کہ یار آپ اپنے جہاں جہاں علاقے سے آتے ہیں ان کو تباہ کو اپنے علاقے والوں کو کہیں کہ بہترین تیاری کریں، گفتگو اچھی طرح. اللہ کا فضل ہے، فقیر پورا ہفتہ مطالعہ کرتا ہے. ساجد بھائی، سجاد صاحب، پورا ہفتہ مطالعہ کرتا ہوں. اس جمعے پہ میں نے معراج کا ٹاپک لیا ہوا ہے، معراج کا، شب معراج کا. الحمدللہ گھر سے یہاں سے وہ ڈائری کتاب میں لے گیا ہوں اور وہ میں تیاری کر رہا ہوں، نوٹس لکھ رہا ہوں اور بنا رہا ہوں پورا ہفتہ. حالانکہ ٹوٹل 30 منٹ ہوتے ہیں یا 35 منٹ ہوتے ہیں یا 40 منٹ کبھی زیادہ ہو جائے معذرت کے ساتھ تو 40 منٹ تک کتاب چلا جاتا ہے. تو 40 منٹ کتاب کے لیے اللہ کا فضل ہے پورے 7 دن مطالعہ کرتا ہوں، لیکچر سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں، نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں، کتابیں نکالتا ہوں. پھر 40 منٹ کے کتاب کے لیے پورا ہفتہ تیاری کر کے ایک بہترین پھولوں کا رس چوس کر جس طرح شہد کی مکھی آپ کو میٹھا شہد دیتی ہے، اللہ کے فضل سے یہ آپ کا خادم ایک ہفتے کے اندر. کیوں حاجی صاحب
ایسا ہی ہے نا, کبھی فضول گفتگو کیا, کبھی ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں کیا, ایک لفظ بھی کبھی ضائع نہیں کیا. آپ لوگوں کے ٹائم کا بھی اور اللہ کے رسول کے منصب کا مجھے پاس ہے, کبھی بھی ضائع نہیں کیا آپ کا ٹائم. یہ فقیر کا جو ہے وہ عالم ہوتا ہی یہی ہے کہ جو علم دے, جس کو علم دیا گیا وہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرے. ہمارے جسٹس ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری, جہاں 9 سال میں پڑھ کے آیا, جہاں میں نے درس نظامی کیا پھیرا شریف, وہ فرمایا یہی کرتے تھے کہ اگر آپ نے 40 منٹ خطاب کرنا ہے تو آپ 80 منٹ کی گفتگو تیار کریں, کیونکہ کئی چیزیں ذہن میں اسکپ ہو جاتی ہیں, بھول جاتی ہیں, کئی چیزیں ذہن میں نہیں آتی اس وقت. تو الحمدللہ میرا پکا مطالعہ 70-80 منٹ کا ہوتا ہے, لیکن پھر ٹائم نہیں ہوتا تو 35 منٹ میں اس کو بندہ وائنڈ اپ کرتا ہے, کلوز کرتا ہے. اور مطالعہ زیادہ ہوتا ہے, اگر بندہ چاہے تو کئی منٹوں اور گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن جو ہے وہ مطالعہ انسان کو کرنا چاہیے, جس سے اپنا بھی فائدہ, عوام کا بھی فائدہ, تاکہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا قیمتی ترین یار وہ اپنا ٹائم نکال کے آئے, جمعہ پڑھنے آئے. وہ منہ شکل تکڑے تھوڑی آئے کہ منہ دیکھنا آئے کسی نے مولوی کا یا خطیب کا, نہیں, وہ تو اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے آئے. آپ کو ممبر مصطفیٰ پہ بٹھایا, بیٹھ گئے تو تیاری نہیں ہے, تو پھر عوام کو چاہیے کہ اس کو اتارے, نہیں لائے تھلے تیرا ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ علماء کو بھی چاہیے, عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جلدی آئیں, علماء کو چاہیے کہ وہ کچھ لیکچر دیں. اسی لیے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہمیں نہیں سنتے, اور اسی لیے نہیں سنتے کہ مولوی ایم اے لگے رہتے ہیں. واقعی ایسا ہی ہے, اکثر لوگ نہیں دیتے, کچھ لوگوں کو علم نہیں سمجھاتے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر جو جو سوشل ایونٹس ہیں, برائیاں ہیں, اللہ ان کا خاتمہ کرے, اللہ اس امت کو راہ راست پہ چلائے. جی میرا ایک سوال یہ ہے, ایک جمعہ سے جمعہ پڑھنے سے 10 دن کی حدیث مبارکہ کے مطابق گناہ معاف ہوتے ہیں, یہ صغیرہ یا کبیرہ؟ بہت اچھا کوشچن ہے. نمبر 2, گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے تلکا حدود اللہ یا حقوق اللہ اور حقوق العباد, جن کے ہم سے والے معاف ہوں گے. نمبر 3, علماء کرام کے بارے میں بے شک آپ کل بتا دیں, پرسوں بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے, خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈر بھی سناتے تھے. ہمارے علماء کرام ایک سائڈ پہ تو شیطان چڑھا ہوا ہے, جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارے برے اعمال تمہیں خوبصورت کر کے دکھائے گا. ایک سائڈ پہ تو وہ تھپکی دے رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جنت تمہارے باپ کی وراثت ہے. اور ہمارے علماء کرام صرف بشیر سناتے ہیں, نذیر نہیں سناتے. جب ڈر نہیں سنے گی عوام, ان کے اندر برائی سے کیسے وہ بچے گی؟ ایک سائڈ پہ شیطان کھڑا ہے. ہمارے علماء کرام نے ہمیں صرف بشیر بتایا کہ جمعے سے جمعے تک تمہارے گناہ معاف, جو کرتے رہے ہو نہیں کرتے, تبھی تو لوگ برائی سے ہٹتے نہیں ہیں. معاشرے میں برائی کیوں نہیں ہٹتی؟ لوگ کیوں نماز کی طرف نہیں آتے؟ کیونکہ وہ خوشخبری سن کے جاتے ہیں اگلے جمعے تک ہم پاس ہو گئے. جب تک نذیر والی صفت نہیں اپنائے علماء کرام, معاشرہ صاف نہیں ہو سکتا گناہوں سے. ہم اسی طرح دودھ میں پانی ملائیں گے, کم تو لیں گے. یہ چیزیں آپ ہمیں بے شک کل سمجھا دیں, پرسوں جو ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور کوئی کوشچن ہے کل بتائیں گے. آپ کے تینوں سوالوں کا جواب ٹائم ہو گیا. السلام علیکم.